اللہ تعالیٰ نے باطل کے شرکیہ عقائد کو کس مثال سے واضح کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مکڑی کی مثال کیوں دی؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ ابھی آپ نے تلاوت سنی سورہ عنکبوت کی 41 سے لے کر 44 تک۔ اب ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تفہیم القرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ مشرکوں کے معبودوں کی مثال مکڑی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ مماثلت بتائی ہے کہ جو مشرکوں کے عقائد ہیں، یعنی شرکی عقائد ہیں، یا مشرکوں کے جو معبود ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کا کوئی جالا اتنا کمزور ہوتا ہے نا کہ ذرا سی انگلی لگاؤ تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ عقائد بھی ایسے ہی ہیں اور یہ معبود بھی ایسے ہی کمزور ہیں۔ بہت سی قومیں شرک میں مبتلا تھیں اور اپنے معبودوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے حامی ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں اور سرپرست ہیں، ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والے یہ لوگ ہیں۔ وہ ان بتوں کی پوجا پاٹ کرتے، انہیں نظر و نیاز دیتے کہ ہم ان کی سرپرستی حاصل کر لیں گے تو یہ ہمارے کام بنائیں گے اور ہم کو ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھیں گے۔ ان کے یہ تمام عقائد اور اوہام بے بنیاد ثابت ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بربادی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس وقت کوئی دیوتا، کوئی بت، کوئی دیوی، کوئی اوتار، کوئی ولی، کوئی روح، کوئی جن، کوئی فرشتہ جسے وہ پوچھتے تھے ان کی مدد کو نہ آیا، اور وہ اپنی ناکامی پر کف افسوس ملتے ہوئے سب پیوندے خاک ہو گئے۔ ابھی ہم نے فرعون، حامان، قارون سب دیکھا نا، ہم نے سارا کیس کہ کیسے ہوا، ان کا حال کیا ہوا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دے رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں مشرکین کو کہ کائنات کے حقیقی مالک کو چھوڑ کر بالکل بے اختیار بندوں اور سراسر خیالی جو یہ معبود جن کے میں نے بھی کچھ نام بھی لیے، ان کے اوپر تم اعتماد کر کے بیٹھے ہو کہ یہ جو تمہارے توقعات کا گھروندہ ہے، یہ جو تم نے بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا ایک انگلی کی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح تمہاری یہ توقعات کا گھروندہ بھی اللہ کی تدبیر سے پہلا تصادم ہوتے ہی پاش پاش ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہی مولانا ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب جہالت کا کرشمہ ہے۔ تم جو یہ سوچتے ہو نا کہ اس کا دامن تھام لوں، اس کا دامن تھام لوں، واحد سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا کہ جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ وہاں پہ ہمیں نا اعتصام کا لفظ آتا ہے، اعتصام باللہ، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تھام لینا، اور اس کی جب ہم روٹ ورڈ میں جاتے ہیں نا
تو جیسے کوئی کڑا، مضبوط کڑا تھام لیا، عربک کا جب ہم کرتے ہیں نا ڈائسیکشن، تو وہ اس طرح ہے جیسے ہم نے کوئی مضبوط سہارا تھام دیا. اور آج یقیناً ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوا ہوگا اور تقویت ملی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط سہارا کسی کا نہیں. پاورز اللہ کے پاس ہے، اللہ سپر پاور ہے، طاقت کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ کی تدبیر و حکمت اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے. کائنات کا نظام حق پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، نہ کہ باطل پر. تو یہ جو ہے نا، یہ غور کرنے کی بات ہے. اور جو ایتھیزم اور ایتھیسٹ جتنا زیادہ یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ان سے یہ تو پوچھیں نا آپ کہ یہ تم کیسے پیدا ہوئے، یہ کائنات کیسی بنی، یہ سورج کیسے بنا، یہ چاند کیسے بنا، یہ زمین کیسے بنا، یہ ستارے کیسے چمک رہے ہیں، جو جس وقت قطب نما بھی ایجاد نہیں ہوا تھا تو وہ راستہ دکھاتے تھے. کوئی تو خالق ہے، کوئی تو ہے نا. تو یہ مفروضات پر جو بھی عمارت کھڑی کی جائے گی وہ در حقیقت ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی. اب ہم تیسر القرآن سے تھوڑی سی رہنمائی لے لیتے ہیں کہ مشرکوں کے معبودوں یا سرپرستوں کی مثال ظاہر یہاں بھی وہی بتا رہے ہیں، مکڑی کے گھر جیسی ہے. اتنا وہ کمزور ہوتا ہے کہ انگلی کی ایک ہلکی سی جنبش سے بھی تار تار ہو جاتا ہے اور گر پڑتا ہے. تو اسی طرح ان مشرکوں پر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب کی پہلی اور ہلکی سے ضرب سے ہی وہ برباد ہو گئے اور ان کی ہلاکت آ گئی. اور ان کے جو معبود تھے، ان کے جو بت تھے، وہ وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے. اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے اور وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے اور وہ ہر کام کی مصلحت سے خوب واقف ہے. تو احمد صاحب آپ حدیث مبارکہ اب آپ تھوڑا سا ہمیں پڑھ کے سنا دیجیے. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو تو اللہ سے ہی مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو. ترمذی شریف کی یہ حدیث 2516 نمبر ہے. ڈاکٹر صاحبہ، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے بہت اچھی ان کی تفاسیر بیان کی. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی عملی نکات جو ہیں، تاکہ ہم لوگ کس طرح ان پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، ان کی بھی وضاحت فرما دیجیے. عملی نکات میں سے پہلا نکتہ تو بہت واضح ہے کہ شرکیہ عقائد کی مثال اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے دی، اور وہ یوں کہ مکڑی کا جالا انتہائی کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ عقائد بھی بالکل بے بنیاد ہیں.